أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں اربوں کربوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر۔ برادران محترم، ہمارا ایک سلسلہ محرم الحرام کے حوالے سے چل رہا تھا، قیام امام حسین علیہ السلام کہ مولا نے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی، کیا وجہ تھی، وہ ساری چیزیں میں اپنے جو بیان پیچھے کیے ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ مولا نے کہا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے احکامات کو نہیں مانتا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، پھر مکہ میں آئے، اللہ کے گھر میں رہے، وہاں اس کو بھی الوداع کہا، پھر کوفہ والوں نے بلایا، مولا ان کے کہنے پہ آئے، ہم نے دیکھا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، پھر مولا کربلا میں پہنچتے ہیں، ہم نے دیکھا کربلا میں پہنچ کے مولا کوفہ والوں سے خطاب بھی کرتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا شب عاشور مولا نے کس طرح اپنے اصحاب اور اپنے باوفا اہل بیت سے کس طرح خطاب کرتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے روز عاشور کہ مولا روز عاشور جب ہوتی ہے تو کس طرح مولا اپنے اصحاب کی قربانی پیش کرتے ہیں، کس طرح اہل بیت سلام اللہ علیہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کی سرزمین پر ایک جنگ نہیں ہونے جا رہی تھی، بلکہ انسانیت کی تاریخ سے بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ ایک طرف یزید کا ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر تھا، دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھی تھے۔ رات گزر چکی تھی، دعاؤں کی صدائیں خاموش ہو چکی تھی، اب قربانی کا وقت آ پہنچا تھا۔ نماز فجر امام حسین علیہ السلام نے ادا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اذان دو، علی اکبر اذان دیتے ہیں، مسلمانوں یہ اذان ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام یہ نصیحت کر رہے ہیں تم پہ جتنا مشکل وقت آئے، چاہے کس تکلیف میں تم ہو، جب اللہ کا بلاوا آئے تو اس کی طرف دوڑ پڑو، تمہاری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت ساتھ نماز فجر ادا کرتے ہیں،
نماز کے بعد فرماتے ہیں صبر اور استقامت اختیار کرو، آج جنت تمہاری منتظر ہے، رسول خدا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بابا علی تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اصحاب کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ خوشی تھی کہ آج وہ فرزند رسول پر اپنی جان نچھاور کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جنگ شروع ہوتی ہے، جب جنگ شروع ہوتی ہے اصحاب قربانی پیش کر رہے ہیں، اہل بیت کے جوانان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا تھا رات کو اس نے توبہ کی تھی، یہ وہی شخص ہے جس نے امام کا رسول روکا تھا، لیکن شب عاشور اس کا ضمیر جاگا، وہ کامتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر عرض کیا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا اور اللہ تمہیں معاف کرے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے اہل بیت، یہ امام حسین کا صبر دیکھیے۔ اور میدان میں جاتے ہیں، امام سے اجازت طلب کر کے اور شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں امام کے دوسرا صحابہ مسلم بن جوسف، یہ امام کے بزرگ ترین اصحاب میں سے ہے۔ یہ جنگ میں جاتے ہیں، شہید زخمی ہو کر زمین پہ گرتے ہیں، مسلم بن جوسف آخری سانسوں میں کہتے ہیں مولا میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں آپ پہ قربان ہو جاتا اور میں شہید ہو جاتی۔ مولا ان کی جا کے انہیں کہتے ہیں کہ میرے بابا فوت صحابہ جو مجھے ملے کسی اور کو نہیں ملے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر بوڑھے تھے لیکن ان کے حسین نے جوان بنا دیا تھا۔ وہ میدان میں اترے، دشمن کے کئی افراد واصل جہنم کیے، بالآخر جا میں شہادت نوش کی۔ امام حسین اس کی شہادت پر بڑے غمگین ہوئے، بڑے روئے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں زہیر بن کین پہلے دوسرے لوگوں کی طرف ہوتے تھے، لیکن جب امام حسین کا حق پہچانا نا تو سب چھوڑ کر امام حسین کے پاس آ گئے، ان کا قافلے کو حق کو آ کے جوائن کیا، امام کے ساتھ آگے مل گئے، انہوں نے بھی اپنی جان قربان کر دی، لیکن وفا کا دامن نہ چھوڑا، ایک ایک کر کے اصحاب حسین شہید ہوئے، ایک ایک کر کے مولا جاتے تھے ان کی لاش کو اٹھانا، لے آنا۔ اب اہل بیت، اب میں اس جوان کے ذکر کر رہا ہوں، میرے برادران مومنین، آپ کو پتہ ہے کہ احمد کے اوپر یہ علیہ السلام پہ کوئی ایسی بات نہ آئے
جو ایسے میں بنا کے پیش کروں رلانے کے لیے نہیں، اس سے ہم خوش نہیں ہوتے جو ہم اپنی طرف سے بنائیں۔ علی اکبر کو مولا تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ جب اہل بیت میں سب سے پہلے علی اکبر میدان میں گئے تو امام حسین علیہ السلام نے عثمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، خدایا میرے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، وہ جوان جا رہا ہے جو خلق اور گفتار میں تیرے رسول جس کی دیانت کرتا تھا، رسول اللہ اپنے نانے کی دیانت کرتا تھا، میں اس جوان جا رہا۔ علی اکبر نے شجاعت سے جنگ کی، ایسی جنگ کی، لیکن آخرکار شہید ہو گئے۔ علی اکبر امام حسین روتے ہوئے بولے، ان کی لاش تک بڑی مشکل سے پہنچے۔ بیٹا تمہارے بعد دنیا تاریخ ہو گئی۔ مولا نے اپنے جوان بیٹے کی لاشوں کو اٹھایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا جوان ہے، اس جوان کو جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے تو ان کو اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا، امام حسن علیہ السلام۔ حضرت قاسم بن حسن تیاری کر کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ امام حسین نے، یہ امام حسن کے فرزند ہے، لیکن ان کی عمر کم تھی، کوئی 12 یا 13 سال کرتے، عمر کم تھی لیکن عشق ولایت کامل تھا۔ میدان میں اترے، بے مثال بہادری دکھائی، بالآخر شہید ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب امام پہنچے تو لاش میں بیان نہیں کر سکتا، امام حسین ان کے جسم مبارک کے پاس پہنچے اور جب دیکھا تو غم سے نڈال ہو گئے، اتنی اس کی، کیونکہ گھوڑے توڑ چکے تھے۔ اب میں اس جوان کا ذکر کر رہا ہوں جس کے آسرے پہ جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، میرے لاکھوں اور درود السلام ہو بی بی۔ اب میں جس کے آسرے پہ آئی تھی، جو فکر کرتی تھی میرے عباس جیسا بھائی ہے، مجھے اس کی ہوتے ہوئے کوئی، ان بچوں کی، امام حسین علیہ السلام کہ یہ بابا بھائی جب اجازت طلب کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے امام اجازت دیتے ہیں۔ ان بچوں کی پیاس ناقابل برداشت ہو چکی تھی، جناب غازی عباس سے مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا مجھے اجازت دے میں پانی لے آتا ہوں۔ فرات تک پہنچے، فرات تک پہنچ گئے، مشک بھی بھر لی، پانی سامنے تھا لیکن پیاسا۔ امام حسین کے بچوں کو جب یاد کیا
وہ پیاسے ہیں، امام حسین میرے بھائی پیاسے، میں کیسے پانی پیوں؟ یہ ہے وفا، پانی نہ پیے، واپسی پر دشمن نے حملہ کیا، دونوں بازو مشرق کو دانتوں میں لیے، مشرق پھٹ گئی، ایک تیر لگتا ہے مشرق پھٹ گئی، تیر مولا کی آنکھ میں، آگے لگتا ہے حضرت عباس علمدار زمین پہ آتے ہیں اور مولا کو آواز دیتے ہیں، امام حسین پہنچتے ہیں، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا نور ختم ہو گیا، کمر بھی چلا گیا، گاسر بھی میرے سارے بابا صاحب، میں اکیلا رہ گیا، حضرت علی اکبر اب آخری ایک بچے 6 ماہ کی ماتی جناب معصوم علی اصغر کی بہت پیاس تھی، مولا نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، یزید کی فوج کے سامنے لے گئے، ظالمون آپ کی نظروں میں میں مجرم ہوں، یہ بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی دو، لیکن جب مسلمانوں نے پانی پلایا تا قیامت تک یاد رکھے گی امت، امام اس بچے پہ مسلمانوں نے رحم نہ کیا، اس کا اللہ لعنت کرے، سورمل پہ خدا لعنت کرے جس نے تیر چلا کر اس کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس طرح جو ہے امام کے اصحاب بھی شہید ہو چکے ہیں، امام کے آل بیت بھی شہید ہو چکے ہیں۔ عاشوراء کا دن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، حق کے لیے جان دینا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اے میرے مومنین، اے مسلمانوں، ہمیں اس فرقہ واریت سے باہر آنا چاہیے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ متفق ہو کے امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ جو امام نے قربانی دی تھی، یہ کوئی ذاتی تو ان کی نہیں تھی نہ دشمنی، دین اسلام کے لیے دی تھی۔ اگر آج بھی اسلام پہ کوئی آ جائے تو ہمیں قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم و ہدایت و ایمان پہ رکھے۔ تو انشاءاللہ شہادت امام حسین علیہ السلام میں کل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم و ہدایت پہ رکھے، آمین۔